السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا ہے، مدرسے کے پہلے حافظ ہیں عبد الباری سلمہ۔ انشاءاللہ اس سال 9 جون کو حج کے لیے روانہ ہو رہے، جا رہے نا بھائی آپ؟ جی۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جس عمل کو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے معلومات بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ جاتے مگر معلوم نہیں رہتا، کلاسز وغیرہ میں جا کر معلوم کرتے ہیں، باضابطہ سیکھتے ہیں، یا پھر علماء کی رہنمائی میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ معلومات کے لیے ہم لوگ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا۔ عبد الباری، آپ یہ بتلائیے کہ آپ کا سفر کس وقت ہے، یعنی مطلب فلائٹ کون سے دن ہے یا کون سی تاریخ پہ ہے؟ 9 جون کو ہے جی، 9 جون کو آپ کا سفر شروع ہے۔ جی ہاں۔ تو سب سے پہلے آپ جب گھر سے نکلتے جی فلائٹ کے لیے جا رہے ہیں یا تیاری کر رہے سامان کی، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے آپ بتلائیے۔ گھر سے روانگی ہے یا سامان آپ پیک کر لیے، تو آپ کو پہلے 2 رکعت نفل گھر میں جی 2 رکعت نفل تحیۃ السفر سفر نماز پڑھنی چاہیے۔ جی۔ دعا پڑھنی آتی ہے آپ کو؟ ذکر تو پڑھیے۔ اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل والمال، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كعبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، اللهم إني أسألك في سفر هذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى۔ ماشاءاللہ، یہ دعا آپ اگر کسی کو پڑھنے بھی نہیں آئے، تحیۃ السفر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر دعا کر لینا اردو میں، جیسا چاہے۔ اللہ سفر آسان کرے، اور جس نیت کے لیے جا رہے اللہ اس نیت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور خاص طور سے ایک بات ذہن میں بٹھانا کہ حج صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ جی بہت سارے علماء اکرام بتلاتے ہیں کہ بہت ساروں کی رسائی یعنی پہنچ صرف کعبے تک ہوتی۔ جتنے بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، ان کی رسائی صرف کعبے تک ہوتی، لیکن بہت کم ایسے ہیں جن کی رسائی یعنی جن کی پہنچ اللہ تک ہوتی۔ نیت جیسی ہوں گی فیصلے ویسے آئیں گے۔ تو سامان طے کر لیا آپ، اور تیار ہو کر 2 رکعت تحیۃ السفر بھی پڑھ لیے۔ پڑھنے کے بعد دعا کر لیا آپ اردو میں۔ پھر اس کے بعد آپ جب گھر سے نکل رہے ہیں تو اس وقت کیا دعا کر کے نکلتے آپ؟ حج ہاؤس جانا ہے یا پھر فلائٹ کو جانا ہے تو کیا دعا پڑھ کے نکلتے آپ؟ بسم اللہ بسم اللہ، گھر سے روانگی کے وقت دعا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم وفقنی لما تحب وترضى واحفظنی من الشیطان الرجیم۔ جی، یہ دعا پڑھ کر آپ گھر سے نکلیں گے۔ اب دیکھیے، میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا حج کے اقسام ہیں، لیکن جو آسان ہیں وہ پہلے ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ آگے بھی سمجھ میں آ جائے، اور اللہ ان اعمال کی سب کو توفیق بھی دے۔ سب سے پہلے حج تمتع۔ حج تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ پہلے عمرہ کریں حج سے پہلے۔ جو حج سے پہلے عمرہ کرنا چاہتے ہیں ان کا مطلب ان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ حج تمتع کی نیت کرے۔ جب حج کا وقت شروع ہوگا، جب ان کا حج شروع ہوگا، مطلب عام لفظوں میں یہ ہے کہ جو بندے بھی حج کو جا رہے ہیں، اللہ کے بندے یا بندیاں، حج تمتع میں عمرہ اور حج کا احرام ایک ہی ہوتا، لیکن باندھتے الگ الگ۔ مانتے الگ الگ۔ یہ بتلایا نا میں؟ جی ہاں، باندھتے الگ الگ لیکن نیت ایک ہوتی ہے، یا عام لفظوں میں الگ الگ پہنتے ہیں۔ جی اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ پہلے چلے گئے اور حج کے ایام شروع ہونے میں ابھی اور 10 دن باقی ہے یا 8 دن باقی ہے، یا جو بھی دن باقی ہے، آپ جو احرام کی نیت باندھ کے نکلے ہیں یہاں سے، احرام کے ساتھ آپ کیا کرتے رہتے؟ عمرے کرتے رہتے، جی ہاں، عمرے ادا کرتے رہتے۔ پھر جب حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ 7 ذی الحجہ کو مسجد حرام میں آپ خطبے سے پہلے
احرام باندھ کر حاضر ہو جانا. وہاں سے پھر لوگ کیا کرتے, غروب آفتاب سے پہلے یا جو بھی آپ سنیں, سیدھا مینا کے لیے چلے جاتے, یا صبح صادق سے پہلے کہاں پر جاتے, مینا کے لیے. تو دو احرام نیت ایک, لیکن الگ الگ پہن کر ادا کر سکتے ہیں. یہ حج تمتع ہو گیا. جی اکثر و بیشتر حجاج اکرام یہی پہن کر. جی ہاں. تو آگے چلیے, اب آگے چلتے ہیں. آپ جا رہے ہیں, احرام باندھنے کا طریقہ وغیرہ اس سے پہلے بھی میں ویڈیو میں بتلایا بہت زیادہ, اور نیت بھی ایک مرتبہ آپ نیت سنا دیجئے. نیت کیا ہوتی ہے, عمرے کی نیت ہو. عمرے کی نیت کی یہ دعا ہے, اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. یہ عمرے کی ہے. اور حج کی, اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. جی جیسے ہی آپ احرام باندھ لیں تو 3 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا ہے نیت کرنے کے بعد. کیا کلمات تلبیہ کیا پڑھنا ہے, پڑھیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 مرتبہ بلند آواز سے. عورت اگر ہے تو آہستہ آواز سے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ ہو گیا نیت, اور پھر اس کے بعد احرام کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینا ہے آپ کو. جی 2 رکعت نفل نماز احرام کی نیت سے پڑھ لے کر آپ دعائیں کر لینا. اب آپ چلے گئے کہاں پر, ہوائی جہاز میں سفر, یعنی سفر شروع ہوا, آپ ہوائی جہاز میں پہنچے. اس کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے. کیا دعا ہے آپ سنا دیجیے ذرا, تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سفر میں, اس لیے میں آپ سے پڑھا رہا ہوں. ہاں سمجھ میں آئی نا بات. جی چلیے پڑھیے. بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وسبحانه وتعالى عما يشركون. اگر کسی کو یہ دعا پڑھنے نہیں آئے تو اس وقت کوئی ایک ٹھہر کر مجمع میں پڑھا دیں گا. اگر وہ بھی نہ ہو تو سفر کی دعا بھی پڑھ لیے تو کافی ہے, بہتر ہے. اکثر و بیشتر جتنے بھی عازمین جاتے ہیں جہاز میں بیٹھتے, وہاں پر کوئی ایک معلم رہتا, ٹھہر کے پڑھا دیتا وہ, اور نیت بھی کرا دیتا. اور یہاں تک کہ بعض ایئر لائنز میں ایسی بھی سہولت ہے کہ جیسے ہی آپ حدود پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو دعا پڑھا دی جاتی, باضابطہ طور پر نیت بھی کرا دی جاتی. ہوتا ہے ایسا. تو اگر کسی کو نہیں بھی آئے, سفر کی دعا پڑھ لیے, مسئلہ حل ہو جاتا. جی اب آپ مکے شہر میں پہنچے, مکے شہر میں, تو اس وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے اور اس کی فضیلتیں کیا ہیں, حدیث میں موجود ہے. آپ وہ دعا سنا دیجیے. من دخله كان آمنا اللهم إن هذا حرمك وحرم رسولك فحرم لحمي ودمي وعظمي على النار اللهم آمني من عذابك يوم تبعث عبادك وأجعلني من أوليائك وأهل طاعتك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. جی یہ دعا ہے مکے شہر میں داخل ہونے کے بعد. ٹھیک ہے جی. اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں, اور جہاں تک ہو سکے کوشش یہ کرنا ہے مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت بھی دعا ہے, وہ دعا بھی پڑھ لینا ہے. اگر کسی کو نہیں آیا تو جو دعا یاد ہے مسجدوں میں داخل ہونے کی وہ بھی پڑھ لینا, پڑھ لینے سے کافی ہو جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھ لینا, جب تک بھی آپ مکے میں رہیں اس وقت کن باتوں کا خاص طور سے خیال کرنا ہے. پہلی چیز 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے. کہاں پڑھنا ہے, مسجد حرام میں. جی پوری کوشش کرنا 5 وقت کی نماز, اور اگر ہو سکے سنت و نوافل بھی, اور جہاں تک ہو سکے تہجد کی نماز بھی کہاں پر پڑھنا, مسجد حرام میں. مسجد حرام میں. جی ہاں. کیوں, اس کا یعنی مطلب فضیلت ایسی ہے, آپ ایک نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ پورے 5 نماز کے 1 لاکھ نیکیاں ملتی, ثواب ملتا ہے 1 لاکھ. اور اگر 5 ٹائم کا ملا لے تو کتنا ہو جائیں گا, 1,35,00,000. 1,35,00,000. تو کوشش کرنا جب اپن آئے
اللہ کو لینے کے لیے جب اپن گئے تو پوری پابندی کے ساتھ، اکثر و بیشتر دیکھا جاتا لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہوتا ہے ایسا بیٹا کہ بعض لوگ مسجد حرام یعنی مکے میں رہنے کے باوجود شاپنگ کرنے کے لیے، کوئی چیز خریدنے کے واسطے چلے جاتے، ادھر اذان ہوتے رہتی، نماز ہوتی رہتی، لیکن کوئی یعنی مطلب خیال نہیں کرتے وہ لوگ. پرانی سمجھنا ہے سو ساتھ یعنی بتلا دے رہی ہیں جو پریکٹیکل طور پر اپن دیکھے ایسا. تو یہاں پر فضائل میں بھی یہ لکھا گیا کہ پوری کوشش کرنا ہے کہ آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا وہاں پر. جی حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے، اس کے بے شمار یعنی فضائل بھی ہیں، اور اب تو موقع نہیں ملتا، بہت زیادہ مجمع رہتا، خالی ٹائم پہ بھی عمرے کے لیے گئے تو وہاں پر حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع نہیں ملتا. لیکن فضیلت ایسی ہے، حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے، انسان کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اور اس پتھر پر کئی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا ہے. کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران طواف بوسہ دیا جاتا ہے. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے بوسہ دیا کرتے تھے. حجر اسود بوسہ کا مطلب چومنا. جی یا اب جب نہیں ہوتا تو وہاں پر نشان وغیرہ لگایا ہوا ہے، دور سے بھی اگر نظر آئے تو بس استسلام جس کو بولتے ہیں، دور سے اس کی طرف ہتھیلیاں ایسا سیدھا کر کر، ورنہ آپ کو آگے بھی معلوم ہوگا. اور دعا کیا ہے آپ تو جانتے ہیں، دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جی حتیم یہ وہ جگہ ہے، یعنی ایسی دیوار بنی ہوئی ہے ترکس ٹائپ میں، وہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، کعبے کا ہی حصہ ہے. اس میں نماز پڑھنا گویا کہ کعبے کے اندر نماز پڑھنا برابر ہے. حج کے موقع پر کافی تعداد رہتی، لیکن عمرے کے ٹائم پہ موقع مل جاتا آپ کو، لائن بنا کر وہاں کی پولیس جو ہے نا انتظامیہ وہ دیتی ہے موقع. لیکن اس میں نماز پڑھنا بیت اللہ میں، اگر آپ پہلے چلے جائیں اور وہاں پر لوگ موجود نہ ہوں تو پوری کوشش کرنا ان دونوں چیزوں کو اٹینڈ کرنے کی، مطلب اندر نماز. ہاں. اور اگر نہیں بہت زیادہ یعنی مطلب پبلک ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے ایسا عمل کریں، دور سے بھی کر لیں گے تو آپ ہو جائیں گا بوسہ یعنی استسلام کر لے تو حتیم میں اگر موقع ملے تو پڑھ لینا، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ عذر کی بنا پر بندہ دور سے ہی عمل کرتا، پبلک بہت زیادہ رہتی ہے حج کے موقع، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. حتیم کا ایسا ہو گیا. اور آپ نے بارہا سنا حتیم کے بارے میں، پھر ایک مرتبہ بتلا دیتا ہوں. حتیم دیوار کعبہ سے متصل 3 صف کی برابر جگہ پر مشتمل ہے. اس حصے میں نماز پڑھنا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے برابر فضیلت رکھتا ہے. یہاں صرف سنتیں اور نوافل ہی پڑھی ہے. کعبۃ اللہ دنیا میں سب سے پہلا عبادت خانہ ہے. اس کو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے بنایا تھا. یہ منہدم ہو جانے کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا. یہ بڑا بابرکت اور مقدس گھر ہے. رب ذوالجلال والاکرام کے اس گھر کو صرف دیکھنے میں 20 نیکیاں ملتی ہیں، صرف دیکھنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں. جب تک حرم شریف میں رہے اس معظم و مکرم گھر کے آداب و احترام کو ملحوظ رکھیں. مکہ مکرمہ میں آپ اپنی رہائش گاہ جا کر سامان وغیرہ رکھ دیجئے اور ادائیگی عمرہ کے لیے بحالت احرام اور وضو وغیرہ جو بھی غسل کر سکتے کر کے آپ فوراً کہاں پر آئیں گے؟ مطاف میں، جی بیت اللہ میں. مسجد حرام میں ممکن ہو تو جو گیٹ بتلائے جاتے ہیں جو فضیلت رکھتی، بعض سے میں سنا کہ ان جگہوں سے صحابہ اکرام اکثر و بیشتر آتے تھے، اور بعض نے بتلایا کہ انبیاء بھی اس گیٹ سے گزرے. وہ گیٹ کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں. گیٹ نمبر 24 سے یا پھر باب عمرہ سے اکثر و بیشتر صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آئے ان جگہوں سے گزرے، بول کے بتاتے ہیں اللہ عالم. ایک بتلائی گئی بات. اب اس کے بعد جب آپ داخل ہو مسجد حرام میں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں آپ سنا دیجیے ہمیں. اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام. اللہم افتح لی ابواب رحمتک
ومغفرتي وأدخلني فيها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ ہو گئی دعا مسجد حرام میں داخل ہونے کی. بڑا بولنے کے بعد وہ چیزیں فیلنگ جب کرتے نا محسوس ہوتا ہوں، یعنی ایک دم منظر سامنے آ جاتا کہ جانے کا وہاں پر موقع ملا اللہ کے فضل و کرم سے، اس لیے بتلا رہا ہوں. پہلی دفعہ جب انسان کی نظر کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے، اللہ دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، اللہ قبول فرما لیتے ہیں، تو دل کی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. خالق کائنات رب ذوالجلال والاکرام کا بابرکت گھر نظروں کے بالکل سامنے ہے. اس وقت دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں. کیا مانگنا ہے میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتلایا، اس سے پہلے کے ویڈیو میں، اس کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے اب آپ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تکریما و تعظیما و محابتا و رفعتا و برا. اے اللہ تو اپنے اس گھر کی بزرگی اور عظمت اور تعظیم میں اضافہ کر. آمین. اور بھی دعائیں ہیں جو آپ سنا دیجئے، بیت اللہ پر نظر پڑوائیں. اللهم إن هذا البيت وبيتك والحرام بيتك والحرام وحرمك والحمد لله الحمد لله كثيرا كما هو أهله وكما هو ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله وعز جلاله وعز جلالہ. ٹھیک ہے، اور پڑھنے میں زیر زبر کی پیش کی غلطی ہے، بعد میں صحیح کر لینا اور ٹھیک ہے نا. اب آپ کو عمرہ ادا کرنا ہے پہلے جاتے ہی، کیونکہ احرام کی حالت سے گئے آپ یہاں سے عمرہ ادا، حج تمتع کی نیت ہے آپ کی. جی عمرے کا پہلا رکن خانہ کعبہ کا طواف ہے. عمرے کے کتنے رکن ہیں معلوم ہے نا؟ کتنے ہیں؟ 4 کیسا ہوتے بیٹا؟ سمجھایا نا آپ کو میں؟ کتنے رکن ہیں؟ 3 ہے نا بیٹا. کیا ہے؟ نمبر 1 طواف، نمبر 1 طواف، سعی، سعی، نمبر 3 حلق. ذہن میں بٹھا لینا. اچھا جی اب آپ کو عمرہ ادا کرنا ہے. عمرے کا پہلا رکن خانہ کعبہ کا طواف ہے. طواف میں خدا کے بندے اپنے پروردگار کو پکارتے ہوئے اس گھر کے گرد پروانوں کی طرح والہانہ گھومتے ہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے. اب دیکھیے آپ طواف کی نیت کرنا ہے تو کیا کرتے آپ؟ طواف کی نیت، طواف کی نیت یہ ہے اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی وسبعۃ اشواط للہ تعالی عز وجل. جی اس نیت کے بعد جیسا کہ میں نے کہا ہے اس سے پہلے بھی کہ دونوں ہاتھ اٹھائیں جیسے نماز میں تکبیر کے وقت اٹھاتے ہیں، جی تکبیر تحریمہ کے وقت، یعنی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رکھ دیں. وہاں پہ نشان بنا ہوا ہوگا آپ کو ہرے کلر میں، رکھ کر استسلام کرے. پبلک زیادہ ہے تو کیونکہ چومنے کا موقع نہیں ملتا، پھر دعا پڑھ لیں حجر اسود کے، یعنی استسلام کے بعد جو دعا ہوتی اب عام طور سے میں سنا دیتا ہوں، اس سے پہلے بھی سنائیں. بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم ایمانا بکا و تصدیقا بکتابکا و وفان بعہدکا و اتباعا لسنت نبیکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا ہے. پھر عام طور سے جو دعا آتی ہے یہ بھی پڑھ لے سکتے آپ. بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ٹھیک ہے، پہلے اب طواف شروع کر رہے آپ. پہلے 3 چکر کیسے؟ رمل کرنا، یعنی تھوڑا اکڑ کر چلنا، 3 چکر. جی ہاں، پھر اس کے بعد 4 چکر اپنے انداز اوسط انداز میں چلنا ہے آپ کو. اور جب بھی آپ حجر اسود کا نعرے تو دونوں ہاتھ استعلام کرنا. اور ایک بات خاص طور سے یاد رکھنا جو میں نے آپ کو بتلائی ہے کہ طواف کے درمیان آپ بیت اللہ پہ نظر نہ کریں. آپ کی نظر بالکل نیچے ہو، اور جب بھی حجر اسود کا موقع ہے چکر ختم ہونے کے بعد اس وقت آپ دیکھتے ہیں، استسلام کرتے ہیں. لیکن طواف کے درمیان میں آپ بیت اللہ کو نہیں دیکھیں گے، آپ نیچے رکھیں. یہ بعض علماء نے کہا ہے کہ عملاً طواف کے درمیان بیت اللہ کو دینا حرام ہے، کیونکہ ہم
اس گھر کی عظمت کسی وجہ سے، یہ اللہ کا گھر ہے، اپنی توجہ کدھر متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف. تو ایسا اب جب آپ اکثر و بیشتر 7 چکر ہوتے ہیں تو دعائیں پڑھی جاتی ہیں. تو کون سی دعا کب پڑھنا ہے میں آپ کو بتلایا. اب شروع کرتے ہیں. دیکھیے آپ، رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیانی فاصلے میں طواف کے ہر چکر میں یہ دعا پڑھنا ہے. کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اور ایسے ہی جب آپ طواف کو شروع کریں اس وقت آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اور درود شریف بھی پڑھتے رہنا ہے جو آپ کو درود شریف آسانی سے یاد ہو. اور اس کے بعد بھی اور بہت زیادہ دعائیں آئی ہوئی ہیں، اور جیسا کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اس میں سے کون سی بھی ہو اس کا ورد کرتے رہنا. آپ سنا دیجئے جلدی جلدی کیا کیا دعائیں ہیں عربی میں، اردو میں بھی کر سکتے ہیں، عربی میں. جی. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جی یہ دعائیں عربی میں ہیں. اگر اردو میں بھی کسی کو نہیں آتا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں آتی ہیں، تو وہ لوگ اردو میں بھی کر سکتے ہیں. جو بھی دعائیں کر لیتے ہوئے، ذکر کر لیتے ہوئے آپ طواف کر سکتے ہیں. اب آگے چلیے. طواف سے فارغ ہو کر 7 چکر، 3 چکر رمل یعنی اکڑ کر، اور کہاں سے شروع کرنا ہے؟ حجر اسود سے. اور ختم بھی کہاں پہ کرنا ہے؟ حجر اسود. رکن یمانی وغیرہ وہاں پہ آپ کو جانے کے بعد ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی. دعائیں وغیرہ یہ ہیں. تو طواف سے فارغ ہو کر ملتزم کے پاس آئے، یا اگر جگہ نہیں ملی تو آپ وہی ایریا میں وہاں سے پیچھے ہٹ کر خاص طور سے ایک عمل کر لیں، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل کو کیا کرتے تھے. طواف سے فارغ ہو کر ملتزم کے پاس آئے. حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے دروازے کی چوکھٹ کے درمیان، حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان شریف کی جو دیوار کا حصہ ہے وہ ملتزم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو بتلایا ابھی میں پریکٹیکل طور پر. ہر طواف کے اختتام پر ملتزم سے لپیٹ کر دعائیں مانگنا مستحب ہے. دعا کی قبولیت کا مقام ہے، وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہے. اگر موقع آپ کو نہ ملے وہاں پر تو پیچھے سے بھی آپ دعا کر لیں 1-2 منٹ رک کر، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر دعائیں مانگتے تھے اور اسے لپیٹ کر دعائیں مانگتے تھے. اس کی مثال دی گئی جس طریقے سے ایک بچہ اپنے ماں سے لپیٹ کر رہتا ہے، ایسے ہی. جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لپیٹ جاتے تھے جس طرح بچہ ماں کے سینے سے لپیٹ جاتا ہے. اس پر اپنا دائنا اور بایاں رخسار خشوع و خضوع سے رکھ کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس قدیم گھر کے مالک تو ہمیں یہ دعائیں وغیرہ ہیں، تو بہرحال جو بھی دعائیں آپ کر سکتے ہیں وہ دعائیں کر لینا. اس کے بعد اب مقام ابراہیم پر، کیونکہ آپ کا طواف ختم ہو گیا، 7 چکر ہوئے، تو مقام ابراہیم پر آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اب آپ واجب الطواف کی ادائیگی کے لیے قریب ہی مقام ابراہیم علیہ السلام جو مقام ہے وہاں پر جو رہتا نا، جی ہاں، کیا گولڈن کلر، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم ہے وہاں پر گولڈن کلر میں، اس کے اندر جی جالی رہتی ہے، سنہری جالی اس وہاں پر اس کے پیچھے. اور میں ایک مسئلہ بھی بتلایا آپ کو. کیا مسئلہ بتلایا؟ مسئلہ یہ بتلایا کہ حج کے درمیان اگر وہاں پر موقع نہ ملے، عمرہ کر رہے ہیں حج کے موقع پر جگہ نہیں ملے، مسجد حرام میں آپ کو جہاں پر بھی ملے آپ نیت کر کے پڑھ لیے تو واجب الطواف آپ کی ادا ہو جاتی، کیونکہ پبلک زیادہ رہتی اس وجہ سے. یہ ہو گیا اب آپ کا ایک رکن عمرے کا. کون سا؟ چلیے وہی سمجھ لو، حج تمتع میں آپ عمرہ کر رہے پہلے. ٹھیک ہے، عمرے کا. اب دوسرا رکن کیا ہے؟
صحیح صحیح. صفا و مروہ کی صحیح کے لیے آپ اب جا رہے ہیں. تو اس سے پہلے آپ کو وہاں پر درمیان میں زمزم، اب تو جانے کی ضرورت نہیں، جہاں بولے وہاں باٹلس رکھ دیے وہ لوگ، باٹلس پانی پینا ہے. اب آپ کو میں جب سمجھا رہا تھا آپ یہ بات بھی بولے کہ اب تک میرے کو بھی نہیں معلوم تھا. زمزم کا پانی ایسا ہے، طاقت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور جس مقصد کے ساتھ پیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو قبول فرما لیتے ہیں. اور کیسا پینا ہے؟ بیت اللہ کی طرف اللہ کی طرف رکھ کے ٹھہر کر ٹھہر کر 3 سانس میں پینا ہے. کیا دعا پڑھنا ہے اس وقت؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء. میں سنا دیتا ہوں ایک مرتبہ. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ جا رہے ہیں کہاں پر؟ پانی پی لیے، اس کی فضائل آپ کو بتلا دیا میں. جس مقصد کے ساتھ پیا جاتا ہے اللہ اس مقصد کو کامیاب بنا دیتے ہیں. یہ شفا بھی ہے، ساری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس پانی میں شفا رکھے ہیں، ہر مرض کے لیے شفا ہے. پھر حجر اسود کے پاس آئیے اور اسے بوسہ دیجیے. اب تو ایسا موقع نہیں ملتا، اور اگر نہ ملے تو دور سے ہی استسلام کر لیجیے آپ. پھر اس کے بعد صحیح کے لیے جا رہے ہیں تو باب الصفا سے آپ داخل ہوتے. جیسے آپ نکلتے نا وہاں سے، وہاں پہ اوپر لکھا ہوا رہتا باب الصفا بول کے، ہاں وہ دروازہ ہے. پھر وہاں پہ آپ یہ دعا پڑھنا ہے. کیا ہے سنائیے آپ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. فإن اللہ شاکر علیم. جی. پھر اس کے بعد صحیح کی ابتدا صفا سے کرنا واجب ہے. شروعات صحیح یعنی چلنا. صحیح کے معنی چلنا. کہاں سے شروع کرنا ہے؟ صفا سے. اوپر لکھا ہوا رہتا صفا پہاڑی بول کے، وہاں پہ حکومت کی جانب سے ابھی بھی تھوڑا سا حصہ رکھا ہوا ہے پہاڑ کا ابھی بھی. اور اس کے فضائل کیا ہے آپ سنیے. صحیح کی ابتدا صفا سے کرنا واجب ہے. اب صحیح کی نیت کر لیجیے. اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ سبعۃ اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی. پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ صفا پر چڑھ کر سامنے کعبۃ اللہ کی طرف رک کر دونوں ہاتھ اٹھا کر 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیے. وہاں پہ جانے کے بعد آپ کعبۃ اللہ، وہاں پہ لکھا ہوا رہتا آپ کو نظر آ جائے گا. وہاں پہ جانے کے بعد آپ کعبۃ اللہ کی طرف کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار کہیے. اور یہ تکبیر پڑھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اور ساتھ میں درود شریف بھی پڑھتے جائیے. دیکھیے اب آپ ان دعاؤں کو بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب آپ مروہ کی طرف جا رہے ہیں. صفا سے شروع کر دیا. صحیح صفا سے شروع ہوا مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، 4 ہو گئے. پھر صفا 5، پھر مروہ، پھر اس کے بعد 6 صفا، 7واں کا مروہ. ختم ہو جاتا. صفا سے شروع ہوئے صفا مروہ، صفا مروہ 4 ہو گئے. پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ. 7 چکر ہوئے. نہیں ہوئے ابھی؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ ایک بار بتلاتا ہوں. صفا سے شروع ہو رہے، مروہ جا رہے، 1 چکر ہوا. پھر مروہ ہے، 2 چکر ہو گئے. پھر یعنی سوری اس طریقے سے بتلاتا ہوں سمجھ آتا ہے. صفا سے شروع کرے، مروہ پہ گئے 1 چکر، ٹھیک ہے. پھر مروہ پہ یعنی صفا پہ آئے، 2 چکر ہو گئے. پھر مروہ پہ گئے، پھر صفا پہ آئے 4 چکر. پھر مروہ پہ گئے، پھر صفا پہ آئے 6 چکر. پھر مروہ پہ آ کے اب جی وہاں پہ آنے کے بعد کیا کرنا ہے دیکھیے آپ. اب جب آپ درمیان میں جا رہے ہیں تو آپ کو اوپر ہرے کلر کا ایک یعنی مطلب جالی ٹائپ میں دکھیں گا وہاں پر. اس میں آپ کو دوڑنا ہے، تھوڑا سا انداز میں دوڑنے کے انداز میں چلنا ہے وہاں پر، یعنی تھوڑا دوڑتے ہوئے بھاگنا ہے وہاں پر. میں بہت مرتبہ سنا وہاں پر کہ دونوں پہاڑ جو تھے نا ان کا بیچ کا حصہ تھا وہاں پر. جب انسان نیچے سے اتر کے آتا تو کیا ہوتا، ایک دم اسپیڈ پہ آتا نا، تو وہ ایریا تھا، وہ جگہ تھی، وہ وہاں پہ دوڑنا ہے. وہاں پہ ہرے کلر کی ٹیوب لائٹس وغیرہ لگے ہوئے رہتے آپ کو بتلایا ہمیں. تو
آپ اب جا رہے ہیں 7 مرتبہ آپ وہ لائن میں دوڑیے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ تو معلوم ہے، بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ پانی کی تلاش میں نکلی تھی، کبھی صفا سے شروع ہوا، مروہ پہ گئی، پھر صفا پہ آئی، پھر مروہ پہ گئی، 7 چکر ایسے ہوئے، اللہ کو یاد اتنی پسند آئی، اللہ نے روز قیامت تک کے لیے حج کا یعنی رکن بنا دیا اس کو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات جی. پھر درمیان میں جب آپ دوڑتے ہیں نا، اس وقت یہ دعا پڑھ لینا، ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. جب مروہ پر پہنچے تو پھر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر صفا کی طرف دعائیں مانگے، آپ جو بھی دعائیں آپ کو سامنے بتلائی گئی وہ دعائیں کریں. پھر عموماً ایسے ہی جب 7 چکر ہوتے ہیں تو آپ کی یہ صحیح مکمل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کا تیسرا رکن شروع ہوتا ہے، کیا؟ حلق کرنا. یہاں پر آ کر اکثر و بیشتر میں جو دیکھا نا، لوگ بال نہیں کٹواتے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت کیا ہے؟ حلق کروانے میں ہے، حلق کروانے میں. جی ہاں، سب سے زیادہ فضیلت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی اس کے لیے 2 مرتبہ جو حلق کروائے، اور 1 مرتبہ جو تقصیر یعنی بال کٹوائے 1 انگلی کے لیے. اب عورتیں ہیں تو ان کو تو حکم ہی ہے 1 انگشت یعنی 1 انگلی کے برابر بال اپنے کاٹ لیں. تو کوشش یعنی مطلب پورا یہی عمل کرنا کہ آپ حلق کرائیں، کتنے بھی آپ عمرے کرو، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہم بھی شامل ہو جائیں. حلق کرائیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ حلق کرانا، کیونکہ میں خود یہ پریکٹیکل طور پر کرا، جب بھی جتنے بھی عمرے میں کرا میں حلق کروایا، حلق سیدھا حلق. تو اس میں فضیلت یعنی پورا مکمل آپ کا عمرہ ادا ہو جاتا. پھر وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ مروہ کے پاس جب آپ کی صحیح مکمل ہو گئی تو نماز پڑھ لینا ہے، دعائیں کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی. قبلے کی طرف رخ ہو کر بیت اللہ کی طرف پھر حلق کرانا آخری رکن ہے. آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا. اس طریقے سے عمرہ مکمل ہونے کے بعد آپ پھر جب حج شروع ہوتا نا، اس وقت پھر آپ احرام باندھتے ہیں. یہ حج تمتع، جو بھی دعائیں وغیرہ ہے اور جو چیزیں خاص طور سے یہاں پر آتی نا، دیکھیے آپ حج سے پہلے جتنے عمرے چاہیں کیے جا سکتے ہیں، جتنے چاہیں. یہ لوگوں کو معلوم نہیں رہتا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی ایک عبارت میں لکھا گیا کہ حج سے پہلے جتنے عمرے چاہیں کیے جا سکتے ہیں. جو لوگ حرم میں ہوں اور عمرہ کرنا چاہیں تو وہ حدود حرم سے باہر بس ڈپو ہے، وہاں سے مسجد تنعیم تک بس کے ذریعے جائیں. گھر سے احرام بغیر نیت کے باندھ کر مسجد تنعیم میں جائیں، وہاں پر جا کر غسل کریں یا وضو بنا لیں، احرام باندھ کر وہاں پر نیت کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر آپ حرم میں آ جائیں. مطلب یہ بتلانے جا رہا ہوں کہ میں آپ حج سے پہلے اگر بیت اللہ میں جتنے دن بھی رہے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، جتنے چاہیں آپ عمرے کر سکتے ہیں. جی عمرے کی نیت کریں، تلبیہ پڑھیں، اور وہ جو طریقہ بتلایا گیا وہ سارے طریقے ہیں. بس آخر میں ایک بات ہے جو آپ کو میں بار بار بتلا رہا تھا کہ عمرے کے اندر 3 رکن ہوتے ہیں. ایک طواف ہے، دوسرا سعی ہے، اور تیسرا حلق یعنی سر منانا ہے یا پھر قصر کروانا ہے. یہ 3 ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بیت اللہ کا دیدار نصیب فرمائے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے. اور جو ہمارے شاگرد اور مدرسے کے پہلے اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں حج کے لیے، دعا کریے اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو بھی کامیاب بنائے، اور سارے ارکان صحت یابی کے ساتھ اللہ ادا کرنے کی ان کو اور ان کے اہل خانہ کو، اور اس ہمارے شہر سے پوری دنیا سے جتنے بھی عازمین جا رہے ہیں، اللہ ان کے سفر کو کامیاب بنائے اور ان کے حج کو قبول فرمائے. آمین.